السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور امریکہ اور کینیڈا کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شہباز چودھری۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ کی۔ امریکی حکومت نے پاکستانیوں کے لیے ویزوں کے اجراء پر پابندی عائد کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ امریکی حکومت نے پاکستانیوں کے لیے ویزوں کے اجراء پر پابندی عائد کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو ان 10 ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا جن پر امریکی ویزے جاری کرنے کی پابندی عائد کی گئی۔ پابندی کے خاتمے کے لیے پاکستان اور امریکی حکام کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امریکی حکومت نے پاکستانیوں کے لیے ویزوں کے اجراء پر پابندی عائد کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو ان 10 ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا ہے جن پر امریکی ویزے جاری کرنے کی پابندی عائد کی گئی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان پر یہ پابندی امریکہ سے ڈیپورٹ ہونے والے یا ویزا کی مدت ختم ہونے کے باوجود امریکہ میں رکنے والے پاکستانیوں کو واپس لینے سے انکار پر لگائی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اس پابندی کے باوجود اسلام آباد میں موجود امریکی سفارت خانے کا کونسلر سیکشن فی الحال کام کرتا رہے گا۔ تاہم عائد کی جانے والی حالیہ پابندیوں کے نتیجے میں پاکستان کے اعلیٰ سرکاری اہلکاروں سمیت پاکستانیوں کے ویزے روک لیے جائیں گے۔ جن 10 ممالک پر ویزے کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان میں گیانا، گیمبیا، کمبوڈیا، ایریٹریا، گنی، برما، لاؤس اور سیرا لیون شامل ہیں، جبکہ پاکستان اور گانا کو اس سال فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ امریکہ کے امیگریشن اور قومیت کے قانون کے تحت امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ویزا ایسے ممالک کو امیگریشن اور نان امیگریشن دونوں طرح کے ویزوں کے اجراء بند کر سکتے ہیں جو امریکہ میں ویزے کی میعاد ختم ہونے کے بعد بھی امریکہ میں رک جانے والے شہریوں کو ڈیپورٹ کرنے کی صورت میں قبول کرنے سے انکار کریں یا پھر انہیں قبول کرنے میں غیر معمولی تاخیر کا مظاہرہ کریں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اس بارے میں پاکستانی حکام سے بات چیت جاری ہے اور اس کی مزید تفصیلات فی الحال جاری نہیں کی جا سکتی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا میں واقع یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا میں شہر شیرولیٹ میں واقع یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا میں نامعلوم شخص کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک ہوئے جبکہ متعدد زخمی بھی ہو گئے۔ فائرنگ سے ہلاک افراد کی عمریں 17 اور 18 سال ہیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق فائرنگ سے زخمی ہونے والے افراد کی حالت بہت نازک ہے جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ انتظامیہ نے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ دوسری جانب حکام کے مطابق پولیس آپریشن کے دوران فائرنگ کرنے والے حملہ آور شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے جو کہ اسی یونیورسٹی کا طالب علم بھی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق فائرنگ کے واقعے کے بعد پولیس نے یونیورسٹی کیمپس کو بند کر دیا جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات بھی جاری ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کینیڈا کی۔ کینیڈا میں خوفناک سیلاب، ہزاروں گھر تباہ، کئی افراد ہلاک بھی ہو گئے۔ کینیڈا میں سیلاب سے 2000 سے زائد گھروں کو نقصان، کئی افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ ہو گئے۔ فوج نے سینکڑوں افراد کو بچا لیا، ہزاروں رضاکار بھی امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ کینیڈا کے صوبے کیوبک میں سیلاب نے تباہی مچا دی، بیشتر علاقہ زیر آب آ گیا۔ 2000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا جبکہ ہزاروں افراد نقل مکانی کرنے پر بھی مجبور ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق کیوبک میں 600 فوجی اور ہزاروں رضاکار امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کیوبک میں کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کینیڈا میں گرمی کی۔ کینیڈا میں شدید گرمی کی لہر، 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ کینیڈا میں گزشتہ 1 ہفتے سے جاری گرمی کی شدید لہر کے باعث 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کینیڈا میں گزشتہ 1 ہفتے سے جاری گرمی کی شدید لہر کے باعث 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ 12 اموات شہر مونٹریال جبکہ 5 دیہی علاقوں میں بھی ہوئیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے گرمی کے باعث اموات پر گہرے رنج اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری ہمدردیاں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ کینیڈا کے محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ ہفتے سے درجہ حرارت 34 ڈگری تک پہنچ گیا جبکہ ہیٹ انڈیکس 40 تک پہنچ گیا ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہفتے کے اختتام تک گرمی کی شدت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ امریکہ اور کینیڈا سے فی الحال اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔